السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ زیب کے ساتھ الیاس حمید اندر چلے آئے تھے اور خوش دلی سے مسکرا کر سالم کو دیکھنے لگے۔ الیاس حمید کو سامنے دیکھ کر ارتضیٰ نے اپنے پہلوانوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا جو ارباز اور کلیم کے ساتھ گھر کے پچھلی طرف والے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ زارون کے شرارتی اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے سالم نے الیاس حمید کو سلام کیا تھا اور پاس کھڑے سیب سے ٹاول اور اپنی شرٹ مانگی، جو چودھری الیاس نے پرجوش انداز میں سالم کے سلام کا جواب دیا۔ بھائی تم سے معذرت سالم، کے آخری ملاقات میں ہمارے درمیان ذرا تلخی سے ہو گئی تھی، مگر تم نے مجھے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ اگر زارون نہیں بتاتا تو میں تو تمہیں عام سی نوعیت کا ہی کوئی پہلوان سمجھتا رہتا، مگر تم ماشاءاللہ سالم شیرازی ہو۔ میں کب سے تم سے ملنے کا خواہشمند تھا۔ الیاس حمید نے ٹاول سے اپنے خوبصورت سرخ و سفید چہرے پر بہتی پسینے کی بوندوں کو پوंچھتے سالم سے کہا، جس کی فزیک اتنی کمال کی تھی کہ وہ سراہتی نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے پاکستان کا مقبول ترین باکسر ایسے ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ واقعی وہ اس قابل تھا کہ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی باکسنگ اور ریسلنگ کے مقابلوں میں بڑے آرام سے حصہ لے سکتا۔ الیاس حمید نے بے اختیار سوچا تھا۔ معذرت کی ضرورت نہیں انکل، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا تھا، میں عام سا ہی پہلوان ہوں۔ جن لوگوں کے سامنے اس وقت میں موجود ہوں ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ سب میرے استاد ہیں اور ان کی محنت مجھے سالم شیرازی بناتی ہے۔ میں واقعی ان سب کے سامنے اب بھی کچھ نہیں۔ سالم نے بولتے ہوئے تولیہ سیف کی طرف اچھال کر شرٹ بھی پہن لی تھی۔ اس کے لہجے موجود اپنے سے بڑے لوگوں کے لیے احترام وہاں موجود ہر بندے نے محسوس کیا، جبکہ اس کی بات سن کر صوفے کی سائڈ پر کوہنی ٹکا کر بیٹھا سالم مبہم سا مسکرایا تھا۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے انگوٹھا رکھا ہوا تھا، لبوں پر شہادت کی انگلی رکھے وہ سامنے موجود زارون اور الیاس حمید کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ساحر شیرازی اور ذوالفقار شاہ بھی سالم کا جواب سن کر مسکرانے لگے۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے جوان، تم نہ صرف اچھے باکسر اور ریسلر ہو بلکہ تمہارے اخلاق نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ذوالفقار کے شاگرد ہو۔ ارتضیٰ بھی ایسا ہی ہے، ہر بار کشتی کے مقابلے میں میرے لاکھ ناگ منہ چڑھانے کے باوجود مجھ سے مسکرا کر ہی ملتا ہے۔ یہ بات بھلے ہی میں نے کبھی کسی کے سامنے نہیں کہی، مگر میں خود دل ہی دل میں اس کے اخلاق کا گرویدہ ہوں۔ الیاس حمید شرارت سے بولتے ہوئے ذوالفقار شاہ کے پاس گئے تھے اور ان سے ملنے لگے۔ ذوالفقار شاہ نے گلے لگا کر ان کی تکریم کی تھی، ساتھ ہی انہیں ساحر شیرازی سے ملایا، جنہیں سالم کے والد کے طور پر جان کر الیاس حمید مزید خوشی سے انہیں گلے لگا گئے۔ زارون اور سب لوگ بھی الیاس حمید کو سلام کر کے وہیں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ الیاس حمید مسکرا کر سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی سے ملنے کے بعد چودھری الیاس کو اپنے سامنے دیکھ کر ارتضیٰ نے اپنی جگہ سے اٹھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی ارتضیٰ، کیسے ہو شیر جوان؟ الیاس حمید کا لہجہ آج اکثر بدلا ہوا تھا، جسے ارتضیٰ کے ساتھ ذوالفقار شاہ نے بھی محسوس کیا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ بتائیں کیسے؟ بیٹھے نا۔ ارتضیٰ نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ سالم ان کے سامنے ہی آ بیٹھا۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ سالم تمہارا کزن ہے، اور نہ ہی تم نے ذکر کیا ذوالفقار۔ الیاس حمید نے ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا، کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں ہوئی یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سالم سے ملنے کی خواہشمند ہو، ورنہ میں اسے تم سے ملوانے ضرور لاتا۔ ہاں مجھے امید ہے تم جان جاتے تو مجھے سالم سے ملنے کے لیے اتنے وقت تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تم لوگوں کی اچھائی کا میں دل سے قائل ہوں، اور کل رات تم نے میری بچی کے لیے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تمہیں مرتے دم تک نہیں اتار سکتا۔ چودھری الیاس ممنوع نگاہوں سے ان سب کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ ان کی بات سن کر سالم کو دوبارہ اس پاگل لڑکی کا خیال آیا جس پر ایک بار پھر اس کا برا امپریشن پڑ گیا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا چودھری، اللہ نیک لوگوں کے لیے ایسے ہی ذریعے بنا دیتا ہے۔ تمہاری بیٹی ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، بہت نیک اور صالح بچی ہے، اس کے لیے ہم نہیں تو کوئی اور ذریعہ بن جاتا، مگر تمہیں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تم نے اس کھیل کو اپنا جنون بنا لیا ہے، اس کے سامنے تم ہر چیز کو پسے پوش ڈال دیتے ہو، مگر اولاد کے معاملے میں ایسی لاپرواہی انسان کو زیب نہیں دیتی۔ چودھری ٹھیک ہے، اپنوں پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، مگر اپنے بچوں خاص کر بیٹی کے معاملے میں کسی پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا نہیں مناسب نہیں ہے۔ تمہاری سگی بہن تمہاری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہی تھی، جبکہ سنا ہے کہ وہ خود بھی بیٹی والی ہے۔ ذوالفقار شاہ نے مناسب الفاظ میں الیاس حمید کو سرزنش کی تھی، مگر خلاف توقع ان کی بات سن کر بھڑکنے کی بجائے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ذوالفقار، میری ہی غلطی ہے، مگر میں نے بس سالوں سے ٹوٹے رشتے بحال کرنے کے لیے اپنی ایک سی کوشش کی تھی۔ چودھری الیاس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، مطلب کیا تمہاری بہن سے تمہاری کوئی انبن ہے؟ ذوالفقار شاہ نے پوچھا۔ بس یہی سمجھ لو کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل میری دوسری بیوی میری بہن صوفیہ کی نند تھی، مگر جب میری بیوی کا انتقال ہوا اور ماں نے میری تیسری شادی کروائی تو میری بہنوئی نے غصے میں مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے سمجھتا تھا کہ میں نے اولاد نہ ہونے کی محرومی اور تیسری شادی کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو مار ڈالا ہے، مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ میری بیوی کی موت ایک موذی مرض کے وجہ سے ہوئی۔ اس کا میں نے بہت علاج بھی کروایا، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ صوفیہ میری شادی اور اپنے شوہر کی بیجا
ضد کی وجہ سے سالہ سال اپنے میکے سے دور رہی، یہاں تک کہ اماں کے انتقال پر بھی وہ بس ذرا دیر کے لیے مہمانوں کی طرح آئی تھی، لیکن اس کا شوہر تب بھی نہیں آیا۔ اسی لیے میری بہن نے میری تیسری بیوی سدرا یعنی صحابیہ کی ماں کے خلاف دل میں اناد پالنا شروع کر دیا۔ حالانکہ سدرا اماں کے رشتہ داروں میں سے تھی اور صوفیہ کی بہت اچھی دوست بھی، مگر وقت اور حالات نے سب بدل دیا۔ میں نے مصالحت کی بہت کوشش کی، مگر میرا بہنوئی نہیں مانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، پھر عبداللہ کی پیدائش سے سال بھر پہلے میری بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب جا کر عبداللہ کی پیدائش پر صوفیہ مبارکباد دینے حویلی آئی تھی۔ اس نے سالوں بعد اپنے میکے میں قدم رکھا۔ جب تک سدرا زندہ رہی اس نے بہت کوشش کی اپنی طرف سے صوفیہ کا دل صاف کرنے کی، مگر صوفیہ بھی شوہر کی طرح سدرا کو ہی قصوروار سمجھتی تھی۔ میرے بچوں میں بھی اسے صحابیہ سے بالکل انسیت نہیں رہی۔ پھر تو ٹھیک ہی کیا بڑھیا کو شکیلہ کے حوالے کر کے، اب جب تک زندہ رہے گی صحابیہ کیا صحابیہ کی آنے والی نسلوں کے آگے بھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ چودھری الیاس کی طرف دیکھتے سارین نے دل میں پیچھتاب کھاتے سوچا، ہاں وہ عبداللہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے بہن کی اپنے بچوں کے درمیان اس تفریق کو دیکھ کر بھی جان بوجھ کر نظر انداز کیا، اسے کبھی نہیں ٹوکا، یہی سوچ کر کہ چلو میری بہن نے کم سے کم بھاوج کو نہیں تو اس کی اولاد کو تو اپنا سمجھا، اور سالوں بعد اس کے لیے میرے گھر کا راستہ کھلا تھا، اس لیے کوئی بھی ایسی بات نہ کروں جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ صحابی اکثر صوفیہ کے رویے کی مجھ سے شکایت کرتی تھی، مگر میں اس کی بات سن کر ٹال جاتا تھا۔ یہ سب کافی سالوں سے چل رہا تھا، مگر ابھی پچھلے ہفتے صوفیہ اچانک میرے پاس چلی آئی اپنے بیٹے کے لیے صحابیہ کا رشتہ مانگنے۔ چودھری الیاس بولتے بولتے خاموش ہو کر رشتے کی بات سن کر سر جھکا کر بیٹھے سارے نے ترچھی نگاہوں سے چودھری الیاس کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کی انگلیاں تیزی سے انگوٹھے کے گرد اور اوپر نیچے گھومنے لگی۔ یہ اس کا کسی کو پنچ مارنے سے پہلے کا سٹائل ہوتا تھا۔ اس وقت اس کے چشم تصور مسٹر کزن گھومنے لگے تھے، جو خوش قسمتی سے اس کے جاندار بچے سے اب تک محروم تھے، اور اس کے سامنے بیٹھے ارتضیٰ سمیت سب لوگ سارم کے ہاتھوں پر تھی۔ سب لوگوں کی نظر جن کی حرکت دیکھ کر چاروں زیرلب مسکرانے لگے تھے، وہ سمجھ گئے سارم کا ہاتھ اس وقت اچانک کیوں موو کر رہا تھا۔ آخر کو سالوں کا ساتھ تھا جبکہ سب لوگ الیاس چودھری کی سم متوجہ تھے۔ صوفیہ کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑی بیٹی شیزا شادی شدہ اور لندن میں رہتی ہے، جبکہ اس سے چھوٹا بیٹا ذیشان پنڈی میں رہتا ہے، وہاں اس کی جاب ہے، وہ انجینئر ہے، اسے وہی گھر گاڑی سب ملا ہوا ہے۔ سب سے چھوٹا ایشان یہی باپ کا بزنس دیکھتا ہے۔ صوفیہ لاہور میں ہی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، اور اس نے اپنے بڑے بیٹے ذیشان کے لیے صحابیہ کا رشتہ مانگا تھا، مگر ان دونوں کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے۔ چھوٹا ایشان بھی صحابیہ سے 13 سال بڑا ہے، اور ذیشان تو میری بیٹی سے پورے 15 سال بڑا ہے، مگر صوفیہ نے نہ جانے کتنے ہی واسطے دے کر مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا، لیکن میں نے ہاں کرنے کی بجائے اسے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ آج صحابیہ کا یہاں پیپر تھا، جس کے بارے میں سنتے ہی صوفیہ نے کہا کہ شیزا بھی اتفاق سے ان دنوں لندن سے آئی ہوئی ہے، تو میں صحابیہ کو اس کے گھر بھیج دوں۔ وہ اور شیزا گھر پر اکیلی ہوگی۔ ذیشان بھی بہن سے مل کر واپس پنڈی جا چکا ہے، اور ایشان بھی ان دنوں بزنس کے سلسلے ملک سے باہر گیا ہوا ہے، اسی لیے وہ لوگ صحابیہ کے ساتھ وقت گزار لیں گے۔ میں نے سوچا کہ چلو اس طرح میری بہن اور بیٹی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے موجود دوری بھی دھیرے دھیرے کر کے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اس لیے میں نے صحابیہ کو یہاں بھیج دیا۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری بہن اپنی ہی بہن بھائی کی پیٹھ میں خنجر کھوپے گی۔ یقین کیا تھا میں نے اس پر، مگر وہ سدرا کے بعد اب میری بچی کی طرف سے بھی اتنا بغض پالے گی۔ ابھی صوفیہ کے گھر سے ہوتا آ رہا ہوں، وہاں نوکروں سے پتہ چلا کہ شیزا اور صوفیہ نے کل شام سے چھٹی دے کر خود کہیں باہر چلی گئی، اور ذیشان بھی کل سب کے سامنے آیا تھا، مگر اب گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو وہیں چھوڑ دیا ہے، جیسے گھر کا کوئی بندہ واپس آتا ہے میں خود ان سے بات کرنے جاؤں گا، اور اس بار ہمیشہ کے لیے میں ان سے خود تعلق توڑوں گا۔ باقی اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، جو اس نے رشتے کے لیے زبان دینے سے پہلے ساری سچائی میرے سامنے اجاگر کر دی اور وقت پر میری آنکھیں کھول دی، ورنہ میں بہن کی محبت مارا جاتا، میری بچی کی بھی زندگی برباد ہو جاتی۔ چودھری الیاس تفصیل سے ساری بات ان سب کو بتا کر خاموش ہو کر سگی پھوپھی کی بھتیجے کے ساتھ دشمنی نبھانے کی کوششوں میں اس قدر گری ہوئی حرکت کے بارے میں جان کر سب خاموش بیٹھے رہ گئے، سوائے سارم کے جو ساری بات سن کر ریلیکس بیٹھا تھا، مگر اس نے ایک جتاتی ہوئی نظر سارم اور ارتضیٰ اور باقی سب پر ڈالی تھی، جو اس سے الیاس حمید کی بہن اور بھانجے کو شکیلہ کے حوالے کرنے پر کچھ دیر پہلے باس پرس کر رہے تھے۔ اب سارم کی نظروں کو مفہوم سمجھ کر نگاہیں چرانے لگے، تبھی ننھا عبداللہ بھاگتا ہوا اندر آیا، اور اسے دیکھ کر ارتضیٰ سمیت سارم اور زارون بھی مسکرانے لگے تھے، مگر سارم کو دیکھ کر عبداللہ کے اس چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ وہ اختیار باپ کو بازو تھام کر ان کے پیچھے جھک گیا۔ اس کی نظروں سے آیا ہوتے ڈر کو سارم سمجھ آتا اور رات کے رویے پر سے خوفزدہ تھا۔ سارم نے لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ چھپاتے انگلی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا تھا، مگر عبداللہ نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ لو جی، برفانی بھالو کو بھائی نے تو ابھی سے ریجیکٹ کر دیا، اب دیکھو بہن کا کیا ریئیکشن آتا ہے۔ زارون نے گہری سانس بھر کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے سوچا، کیا ہوا پتر؟ سارن کے ڈر سے اپنے پیچھے چھپتے عبداللہ سے الیاس چودھری نے پوچھا۔ بابا آپ ہی نے کہا ہے، آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ جلدی چلے، پھر گاؤں پہنچتے ہوئے رات ہو جائے گی۔ ہاں پتر، بس چلتے ہیں۔
رکو الیاس، آج ارتضیٰ سمیت ان تینوں بھائیوں کا ولیمہ ہے، تم ولیمے میں شرکت کرو۔ صحابیہ کو وشال اور باقی سب بچیوں نے بہت خلوص سے مدعو کیا ہے۔ تم لوگ آج کی دعوت میں شریک ہو گئے تو ہم سب کو خوشی ہوگی۔ اب مجھے تم سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ تم ایک کام کرو، دونوں بچوں کو واپس ملک ہاؤس بھیج دو، زیب انہیں واپس چھوڑ دے گا۔ زارون تم سب اندر جاؤ، مجھے چودھری سے بات کرنی ہے۔ ذوالفقار شاہ نے ان سب کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کرتے جسے سمجھ کر وہ سب وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے زیب صاحب؟ صبح سے بہت اڑے اڑے پھر رہے ہو۔ کل تمہیں ایک اتنی اچھی سی بیوی ملی ہے، یوں گھنٹوں تک دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومنے کی بجائے اس کے ساتھ گھومو، یا شوفر بننے کا زیادہ شوق اٹھ رہا ہے تو ہماری بیچاری میڈ کو اس کے گھر سے لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھا لو، میں تمہیں سیلری پیکج بھی اچھا دوں گا۔ سارم سب کے ساتھ اپنے روم میں آ گیا تھا، اپنی الماری سے کپڑے نکالتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی زبان بھی برابر چل رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر سب نے مسکراہٹ چھپانے لگے تھے، مگر زیب تلملا گیا۔ اپنے پاس رکھے اپنا سیلری پیکج۔ میں کیا آپ کو ضرورت ہے کا بورڈ پکڑے گھومتا نظر آ رہا ہوں؟ مجھے کوئی شوق نہیں دوسرے لڑکیوں کو شوفر بننے کا۔ بھیا سے بات کرے جا کر انہوں نے مجھے میری بیوی کے پاس ٹکنے نہیں دیا، صبح ہی صبح آپ کی والی کی ڈرائیوری پر لگا دیا ہے۔ صبح سے کالج اور مدرسے کے چکر لگا رہا ہوں، صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو بس اب چکرانا بند کرو، اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاؤ، آج شام ولیمے کی تیاریاں کرو، کیونکہ میری والی کی جتنی ڈرائیوری کرنی تھی تم نے کر لی، اب وہ میرے ساتھ جائے گی، میں اسے کسی اور کے ساتھ بھیج کر مزید رسک نہیں لوں گا۔ سارم نے لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے کہا، اور اس کی بات سن کر زیب ایک مرتبہ پھر بھڑک اٹھا تھا۔ واٹ ڈو یو مین رسک نہیں لوں گا؟ آپ مجھ پر شک کریں؟ یہ کہنے سے پہلے ذرا حیا نہیں آیا آپ کو؟ ایک بات صاف صاف سن لیں، یہاں آپ سمیت جتنے سب بیٹھے نا، الحمدللہ میں آپ سب سے سینئر ہوں، پورے 24 گھنٹے پہلے مجھے شادی شدہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، آپ سب ابھی تک انگیج بیٹھے اور میں الحمدللہ ایک عدد بیوی رکھتا ہوں۔ زیب نے ان سب کو مسکرانا سے دیکھتے ہوئے تانا دیا، مگر اس کی بات سن کر زارون کے دل پر ہاتھ پڑا تھا کہ کل اسی وجہ سے اس کی مثال سے خفا ہو گئی تھی۔ بکواس مت کرو، بہت زبان چڑھے، دفعہ ہو جاؤ ورنہ اس ایک عدد بیوی کے شوہر کو ابھی کی ابھی پنچنگ بیگ بنا کر پریکٹس شروع کر دوں گا۔ اور تم کمینے انسان، بھیا کو اگر پتہ چل گیا نا کہ تم اپنی والی کے ڈرائیور بننے جا رہے ہو تو پھر سے حکم عدولی کی سزا ملے گی۔ ابھی 5 پہلوانوں کو چھوڑا تھا، بعد میں 10 کے بیچ اکیلا چھوڑ دیں گے، ذرا رحم نہیں کریں گے تم پر۔ اس وقت بھی دعا دو مجھے جو میں نے صحیح وقت پر زیب کو کال کر کے تمہارے دیسی نمونے اور ہونے والے سسر کو یہاں بلوا لیا، ورنہ اب تک تم کرامت، شرافت، نزاکت اور لطافت کے ساتھ ہی دو ہاتھ کر رہے ہوتے۔ زارون نے تلملاتے ہوئے پہلے زیب پر چڑھائی کی تھی، پھر اس نے سارم کو ڈپٹ کر رکھ دیا تھا، جو اس کی بات سن کر باتھ روم کی طرف جاتے پلٹا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ سب لوگ اب تک اس قابل رہتے کہ مجھ سے دو ہاتھ کر پاتے؟ سارم سے ملاقات اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ سارم لاپرواہی سے بولتا ہوا باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگا، مگر پھر جیسے کچھ یاد آنے پر رکا۔ ویسے زیب، تم اس بار بیک ویو مرر اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو، سارم نے مبہم سا مسکراتے ہوئے زیب سے کہا تھا، جو اس کی بات سن کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے کا، مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور وہ اپنی جگہ سے زور سے اچھل پڑا۔ ایک منٹ ادھر دیکھیں، یعنی وہ جو وائٹ گاڑی صبح مجھے فالو کر رہی تھی وہ آپ تھے، اور وہ میسیجز بھی مجھے آپ کر رہے تھے؟ زیب نے دانت پیستے ہوئے غصے سے سارم کی پشت کو دیکھا۔ یس مسٹر سینئر سٹیزن، وہ میں ہی تھا، صبح سے مسٹر شوفر کا پیچھا کر رہا تھا، آخر کو بھائی کی سیکورٹی کی بھی لاج رکھنی تھی نا، ایک لڑکی کو بس تم جیسے نکمے شوفر کے بھروسے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سارم نے جواب دیتے ہوئے زیب کا تلملایا چہرہ دیکھا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا۔ غم نہ کرو میرے بھائی، تمہیں خود بھی پتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے۔ ویسے سارم بھیا نے کون سا میسیجز کر دیے تھے تمہیں؟ زیب اسجد نے اپنی جگہ سے اٹھ کر زیب کے کندھے پر بازو پھیلاتے پوچھا تھا۔ دھمکیاں دے رہے تھے مجھے کہ بیک ویو مرر اوپر چھت کی طرف کرو، نیچے آیا تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا، ادھر ادھر تانگ جھانک کی تو تمہاری تصویریں کھینچ کر تمہاری بیوی کو دے دوں گا، ولیمے سے پہلے طلاق کروا دوں گا، زورین کو بتا دوں گا کہ تم ایک دھوکے باز سے شادی کی ہے، جس کی آلریڈی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، 2 لڑکیوں کو رشوت دے کر تمہاری بیویوں کے روپ میں نقلی نکاح نامے کے ساتھ حویلی میں بابا کے پاس بھیجوں گا، پھر اصلی بیوی بھی ہاتھ سے جائے گی اور بابا بھی گھر سے لات مار کر نکال دیں گے۔ بھلا بتاؤ، میری ایک شادی اتنی مشکل سے ہوئی ہے، دوسری تیسری کہاں سے کروں گا؟ یقین کرو اتنی خطرناک دھمکیوں کے بعد پورے راستے میں نے نیت باندھ کر گاڑی چلائی ہے۔ مجھے لگا کہ بار بار زورین کا ذکر کرنے والے کمینے لوگ ہوئے ہیں جو اس کے پیچھے لگے، ابھی انہیں شاید ہماری شادی کا پتہ چل گیا ہے، تبھی مجھے دھمکا رہے، لیکن اصل بلیک میلر مسٹر سارم شراز ہی نکلے۔ اگر مجھے 1% بھی اندازہ ہوتا کہ میسج کرنے والے وہ کمینے نہیں بلکہ سارم بھیا ہے تو میں سارے کے سارے میسیجز اسی وقت ارتضیٰ بھیا کو فارورڈ کر دیتا، پھر ان 5 پہلوانوں کی جگہ بھیا خود مسٹر سارم کے سامنے اکھاڑے میں اتارتے اور ان کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ زیب غمگین لہجے میں بولتے ہوئے باتھ روم کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ غم نہ کرو میرے بھائی، ان کمینے ٹائپ کے گنڈوں کو ہینڈل کرنا پھر بھی آسان تھا، مگر سارم برو ان کمینوں کے بھی باس ہے، ہم جیسے شریف لوگوں کا ان سے بھڑنا اور پھر سلامت رہنا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ سیف نے زیب کے کندھے کو تھپتھپاتے تسلی دی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम। मिस साहबिया इलियास। साहबिया अपने बाबा की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी जब वही रात वाला लड़का जिसने जिशान के हाथ में ब्लेड मारा था खुली विंडो से उसकी तरफ झुकते हुए सलाम करने लगा। उसने बाहर खड़े ड्राइवर और इलियास हमीद के सिक्योरिटी गार्ड्स को जेवर जारून के साथ पहली गाड़ी के पास हटा दिया था। वालेकुम अस्सलाम। साहबिया को अचानक उसे सामने देखकर खौफ महसूस हुआ। बेशक वो उसका मोहसिन था मगर रात को उसने कुत्तों को गोली मारने के साथ जिशान को जिस तरह जख्मी किया था उसे भी वो नहीं भूली थी। तभी उसका लहजा नरम मगर अंदाज में नुमाया होता खौफ सारिम महसूस कर गया था। इस गाड़ी से उतरे। आपके बाबा ने हुक्म दिया है कि आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में मलिक हाउस जाएगी। नकाब से झांकती साहबिया की आंखों को बगौर देखते बोला जिनका रंग भी अलाया की तरह ब्राउन था। क्या हम आपके साथ अकेले जाएंगे? इम्पॉसिबल। बाबा को बाहर बुलाएं। उन्हें नहीं जाना तो हम अब्दुल्ला को अपने साथ ले जाएंगे, तलमला कर बोली थी मगर उसने सारिम की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। पहली बात मिस साहबिया कि आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। आप अगर इतनी ब्रेव होती कि कहीं भी अकेले जा सकती तो आपको रात किसी भी मदद मांगने की ज़रूरत नहीं होती। आपका वो बुज़दिल कजिन बस दो मुक्कों का खेल था। आपकी जगह कोई समझदार लड़की होती तो इस बेवकूफ़ लड़के को उसी के कुत्तों से इतना कटवाती कि वो बेचारा इंजेक्शन लेने के लिए भी लायक नहीं रहता। अब दूसरी बात सुने, लाहौर शहर है, आपका गाँव नहीं। यकीन करें यहाँ बापर्दा लड़कियों से भी परहेज नहीं किया जाता। आपके कजिन की कमाश के आपको यहाँ राह चलते बहुत सारे नमूने मिलेंगे जो आपकी स्पीकिंग का भी लिहाज नहीं करेंगे। सारिम के तमस्कराना अंदाज ने एक बार फिर साहबिया को तलमलाने पर मजबूर किया। सुना ले आपने दो बातें, अब दो बातें हमारी भी सुने। पहली बात, हमें दर पर्दा बेवकूफ़ कहने से पहले आप ये सुन ले कि पहलवान हमारे बाबा हैं, हम नहीं, जो गैर मर्दों से हाथापाई करते और ना हमें कुत्तों की जुबान आती है जो हम दो कुत्तों को उनके मालिक के खिलाफ और गलाकर उनसे उनके बेवकूफ़ मालिक को कटवाते। दूसरी बात, आप रात से हमें मुसलसल पर्दा करने पर चोट कर रहे हैं। आपको अगर यूं शरई पर्दा करना पेकिंग लगती है तो लगती रहे, मगर हमें हमारी अम्मी ने बचपन से इसी तरह रहने की आदत डाली है। ये आदत बचपन से हमारे साथ पलकर जवान भी है। किसी के उताने देने से हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब हटे सामने से, हमें अपने बाबा के पास जाना है। मुंह बनाकर बोलती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और सारिम सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो अगर दरवाज़ा दोबारा अंदर चली जाती तो इर्तिज़ा के सामने सारी बात खुल जाती जो सारिम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी वो साबिया के सामने आया। देखिए, मुझसे आपके बाबा नहीं भेजा है मुझे, वो आपको मलिक हाउस भेजने को कह रहे हैं। क्या रात के बाद से भी आपको मुझ पर यकीन नहीं हुआ? मैं कोई बदतमीज़ किस्म का इंसान नहीं हूँ। सारिम ने मुकम्मल शराफत के साथ आज दूसरी बार किसी लड़की के सामने अपनी ज़ात की सफाई पेश की थी। पहली बार अलाया और दूसरी अलाया की हमशक्ल ये लड़की जो रात से अब तक उसके हवासों पर तारी थी। जबकि साविया ने ज़रा की ज़रा नजर उठाकर सामने देखा था। तभी अब्दुल्ला अंदर से भागता हुआ था। आप ही बाबा कह रहे हैं हम दोनों भाई के साथ मलिक हाउस चले जाएं। कुछ देर तक अंकल के साथ वहीं आ रहे। अब्दुल्ला ने अलाया का हाथ थाम कर हिलाते कहा मगर सारिम पर नजर पड़ती हुई दोबारा खौफजदा हो गया था। जैसे सारिम ने फौरन महसूस कर लिया उससे पहले कि अब्दुल्ला भागकर दोबारा अंदर जाता, सारिम ने दबक कर उसे गोद में उठा लिया। डरो मत यार, बस रात को मुझे किसी पर गुस्सा आया था इसीलिए मैंने तुम्हें डांट दिया था। उसके लिए दिल से सॉरी। और अब प्रॉमिस, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हूँ। बताओ मेरे दोस्त बनोगे? सारिम नरम लहजे में बोलते हुए अब्दुल्ला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उसे साथ लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। जबकि लाया ने साहबिया ने एक बेबस भरी नजर पीछे दरवाजे पर डालकर सारिम के पीछे कदम बढ़ा दिए। बाबा ने एक दफा फिर उसके साथ लापरवाही बरती थी। आप मुझसे दोस्ती करेंगे मगर आप बहुत बड़े हैं। बच्चों की दोस्ती बच्चों से होती है। मेरे दोस्त इस्माइल और इफ्राहिम हैं। अब्दुल्ला ने सारिम को देखते हुए नीला के बच्चों का हवाला दिया। सारिम ने फ्रंट सीट पर बिठाते हुए सीट बेल्ट लगा दी थी। साथ ही अपना फोन निकाल कर उसने अब्दुल्ला के हाथ में थमा दिया, जिसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। बिल्कुल गलत। दोस्ती के लिए उम्र नहीं, दिल देखा जाता है। तुम्हारा जब जिसके साथ दोस्ती करने का दिल चाहे तुम उसे दोस्त बना सकते हो, बशर्त के उसके साथ तुम्हारा दिल भी मिले। सारिम ने बोलते साहबिया के लिए पिछला दरवाजा खोल दिया। मगर दिल कैसे मिलते हैं? अब्दुल्ला ने मसरूफ से अंदाज में पूछते सारिम के फोन का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। दिल बड़ी पेचीदा सी चीज़ है दोस्त, ये हर एक से नहीं मिलता। तुम्हें इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें तुम अपने दिल के करीब पाओगे, मगर जो भी मिले उसे कभी मत छोड़ना। सारिम ने कहते गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और अब्दुल्ला ने भी समझदारों की तरह फौरन सरसबात में ला दिया था। साहबिया पिछली सीट पर बैठी बाहर की नज़ारा में गुम हो गई। फिर उसे बाहर देखते हुए काफ़ी देर हुई थी, मगर सुबह जो जेब के साथ मलिक हाउस से इस नंग धड़ंग बंदे के अखाड़े में सिर्फ 10 मिनट में पहुंच गई थी। अब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी मलिक हाउस दूर दूर तक नजर नहीं आया था। मिस्टर, जो भी आपका नाम है, ये आप हमें कहाँ ले जा रहे? हम सुबह तो 10 मिनट में आगे आ गए थे, अब आधे घंटे से रोड पर ही घूम रहे। आप जा कर रहे? साबिया ने सारिम की सीट को घूरते हुए मशकूक लहजे में पूछा था।
میرا نام سارم شرازی صاحبیہ، آپ ریلیکس ہو کر بیٹھے، میں آپ کو کڈنیپ کر کے کہیں نہیں لے جا رہا، یہ لمبا راستہ آپ سے بات کرنے کے لیے لیا ہے، دراصل آپ سے کچھ پوچھنا تھا مجھے، اور وہ یہ کہ آپ مجھ سے شادی کرے گی؟ سارم نے بیک مرر سے صاحبیہ کو دیکھتے اچانک جو پوچھا تھا اس نے صاحبیہ کو شوق کیا۔ وہ حیرت سے پھٹتی آنکھوں سے اسے دیکھی تھی، جبکہ سارم نے نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں اتری حیرت کو دیکھتے اپنے پاس والی سیٹ پر بیٹھے عبداللہ پر ایک نظر ڈالی جو بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ سارم نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے فون لے کر ڈیش بورڈ پر رکھا اور عبداللہ کی سیٹ کو پیچھے آرام دہ حالت میں کرتے اس نے دوبارہ صاحبیہ کو دیکھا تھا جو اسے ابھی تک حیرت سے دیکھے تھی۔ اسے پہلا جھٹکا تو سارم شرازی کا نام سن کر ہی لگا تھا، پھر دوسرا جھٹکا اس اچانک شادی کے آفر نے دیا تھا۔ اللہ نے واقعی بہت خوش قسمت بنایا تمہیں، تبھی تو تمہیں سارم بھائی جیسے شخص کا ساتھ بہت جلد ملنے والا ہے۔ ارتضیٰ بھیا اور بابا تمہاری بابا سے تمہارا رشتہ طلب کرنے والے، مجھے زیب نے سب بتا دیا۔ صاحبیہ کانوں میں آوازیں گونجنے لگی۔ تو یہ تھا سارم جس کے نام پر کل اس نے خوف و گھبراہٹ میں دھیان ہی نہیں دیا، مگر اس نے ایک ہی رات میں شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کل ہی تو وہ اس سے ملی تھی۔ بیک مرر سے خود کو دیکھتے سارم کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر اچانک ہوش میں آئی اور سر جھکا کے حیرت سے سوچنے لگی۔ میں نے یہ فیصلہ ایک رات میں ضرور لیا ہے، مگر اس رشتے کے بارے میں بات ارتضیٰ بھائی کی شادی والے دن سے چل رہی تھی۔ آپ کو انیلا آپی نے چنا تھا، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے۔ شادی والے دن ہی انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں بات کی تھی، مگر بابا مطلب انیلا آپی کے بابا اور میرے ڈیڈ آپ کے بابا سے بہت پہلے بات کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ میرے گھر پر اسی بارے میں بات کرے، مگر میں پہلے آپ کی مرضی جاننا چاہتا تھا، اسی لیے زیب کی بجائے خود آپ کا ڈرائیور بن کر چلایا۔ سارم نے جیسے اس کے سوچوں کو پڑھ لیا، تبھی سے تفصیل بتاتے بولا۔ علیہ نے خاموشی سے سنا۔ کافی دیر تک وہ نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہی تھی، پھر اسے سر اٹھا کر کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کیا۔ سارم ڈرائیونگ کرتے ہوئے خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ باہر دیکھتے ہوئے اچانک بول پڑی۔ نظریں ہنوز باہر کے نظاروں پر ٹکی تھی۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری زندگی سے جڑا ہر فیصلہ کرنے کا اختیار بابا کو ہے، جو وہ کہیں گے ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہوگا، لیکن اگر ہم اپنی مرضی کی بات کریں تو ابھی ہمیں شادی نہیں کرنی، ہماری پڑھائی ادھوری ہے، پھر ہمیں اپنا عالمہ کا کورس بھی پورا کرنا ہے۔ شادی کے بارے میں ہم نے اب تک نہیں سوچا، مگر اتنی چاہت ضرور ہے کہ ہم جس شخص سے بھی شادی کریں گے اسے ہمارے پردہ کرنے سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اکثر لوگ اس چیز کو لے کر تانا زنی پر اتر آتے ہیں۔ صاحبیہ نے پوری بات کہتے آخر میں منہ بناتے کہا تھا۔ واقعی بہت بدتمیز ہے آج کل لوگ، جو کسی دیندار لڑکی کو اس کے پردہ کے لیے تانے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ ضرور کہیے گا کہ ہمارے دین کا حکم ہے، اور جب آپ اللہ کے حکم پر راضی اور مطمئن ہیں تو دوسرا کتنا بھی اعتراض کرتا رہے آپ کی بلا سے۔ آپ کو کسی کا تانا سن کر اس کی فکر کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے کسی کے تانا دینے پر آپ کا چڑنا چھوڑ دیں اور فخر سے خود کو سب سے متعارف کروائے کہ آپ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک مسلمان باحیا لڑکی ہیں۔ آپ کا پردہ آپ کی پہچان ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا سیکھیں انشاءاللہ، پھر آپ کے پردہ کرنے پر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا تو وہ آپ کو تانا نہیں دے گا لگے گا، آپ کا اعتماد دیکھ کر آپ کو اعتراضات سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ستائش آپ کے حصے میں آئے گی۔ اور رہی بات پڑھائی کی تو آپ کو عالمہ، حافظہ، معلمہ اور جتنے بھی قسم کے کورس کرنے شادی کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بعد میں بھی آپ کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میری طرف سے مکمل اجازت رہے گی۔ کالج یونیورسٹی بھی جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہاں مجھے شادی کی جلدی ہے۔ وجہ میری مما ہے جنہیں میرے بچوں کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ سارم نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے اچانک ٹریک بدل دیا۔ وہ اس سے زیادہ شرافت دکھا بھی نہیں سکتا تھا، مگر صاحبیہ کو اس کی تیز رفتاری پر ایک بار پھر زور کا جھٹکا لگا۔ وہ شخص بہت بدتمیز تھا، ہم سے ایسی باتیں مت کریں، ابھی ہم چھوٹے 2-3 سال شادی نہیں کریں گے۔ صاحبیہ نے دوسرا اعتراض اٹھایا تھا۔ اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بدتمیز شخص نہ جانے کیا کہہ دیتا۔ وشال زورین بھی آپ کی عمر کے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ ننگ دھڑنگ سے پہلوان لوگ پسند نہیں ہیں۔ اپنے بابا سے بھی اسی بات پر ہماری لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض، پہلوانی میرا پروفیشن نہیں، شوق ہے، اور میں ہر وقت ننگ دھڑنگ نہیں گھومتا، صرف مقابلوں کے وقت ہی جسارت کرتا ہوں۔ سارم نے دوبارہ ضبط سے کہا۔ اب یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ ہمیں گنڈا گر ٹائپ اور بے باک لوگ بھی پسند نہیں، سنجیدہ شریف لوگوں سے ہمارا مزاج ملتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو ہمیں کل رات آپ کی گنڈا گردی نے ڈرا کر رکھ دیا تھا، اور اس وقت آپ کی بے باکی ہمیں ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے۔ اس بار صاحبیہ کی بات سنتے واقعی سارم کا دماغ گھوم گیا۔ لیسن، اگر میں وہ گنڈا گردی نہ دکھاتا تو تمہارا وہ کزن تمہیں بآسانی ہمارے سامنے سے اٹھا کر لے جاتا، تمہیں تر نوالے کی طرح تمہاری پھپھو اپنے بیٹے کے سامنے چھوڑ کر خود اس کے لیے راستہ ہموار کر گئی تھی۔ اس نے شرافت کی آڑ میں جو کچھ کیا تمہارے سامنے، اس لیے مزید کسی شریف شخص کا انتظار کرنے سے بہتر ہے مجھ سے شادی کر لو۔ آج کل شرافت کی آڑ لے کر دھوکہ دینے والے قدم قدم پر ملتے ہیں۔ میں کم سے کم جیسا اندر سے ہوں ویسے ہی باہر سے بھی ہوں، اور اس سے زیادہ میں تمہارے اعتراضات سن بھی نہیں سکتا۔ اگر
اگر ایک اور اعتراض کیا تبھی سیدھا اٹھا کر کورٹ لے جاؤں گا، سمجھی؟ پھر شاید میری بے باکی کی تمہیں مزید بری لگے۔ اب جلدی سے اترو اور سنو، رات تک مجھے ہاں میں جواب دے دینا، ورنہ تمہارے اعتراضات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ تمہارے بابا آلریڈی شادی کے لیے ہاں کر چکے ہیں۔ سارم نے مزید تیز رفتاری دکھاتے آپ سے تم تک کا فاصلہ بھی طے کر لیا تھا۔ صابیہ حیران نظروں سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی، جبکہ سارم نے اپنے فون پر آئے زارون کے میسج کو دیکھ کر مبہم سا مسکرا دیا تھا۔ اتر جائیں میڈم، یا دوبارہ سیر کے لیے لے چلو؟ سارم نے فون سے نظر ہٹا کر بیک مرر سے صابیہ کو دیکھتے کہا تھا، جو اس کی آواز سن کر چونکتے گاڑی سے باہر آ گئی۔ سارم کی گاڑی ملک ہاؤس کے باہر کھڑی تھی اور اس نے سوئے عبداللہ کو گھر کے باہر کھڑے سیکورٹی پر موجود لڑکے کو تھماتے اندر بھیج دیا تھا۔ مجھے امید ہے اب جواب ہاں میں ہی آئے گا، سارم نے اندر بڑھتی صابیہ کی پشت کو دیکھتے کہا۔ جانتا تھا محترمہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں گری ہوئی تھی، تبھی دوبارہ سے باور کروایا۔ ہمیں پہلوانوں کے سوا گنڈے، بے باک، زبان دراز اور بدتمیز ٹائپ کے لڑکے بالکل پسند نہیں، اس لیے ہم سے آئندہ جب بھی بات کرے تمیز کا دامن تھام کر کیجیے گا، ورنہ ہم اتنے بھی بزدل نہیں ہے کہ کسی بدتمیز ڈرائیور کو تمیز کا باب نہ پڑھا سکے۔ سنجیدگی سے بولتی اندر چلی گئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود سارم اس کی بات سن کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے اس بات میں سہلانے لگا۔ سارم شیرازی بس اسی تمغے کی کسر رہ گئی تھی، بے باک، زبان دراز، گنڈا اور بدتمیز ڈرائیور، کتنے اعزاز ملے تجھے، صحیح ہے تیرے ستارے کبھی کسی لڑکی سے نہیں مل سکتے۔ سارم نے گہری سانس بھرتے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اس کے پاس ارتضیٰ کا بھی میسج آ چکا تھا، جس سے نہ صرف اس کی غیر موجودگی کی خبر لگ گئی تھی، بلکہ وہ اسے فوراً واپس بلانے کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کا بھی سگنل دے چکا تھا۔ سارم گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے تیزی سے گھر کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ اب عاشقی کے ساتھ انہیں کام بھی کرنا تھا۔ صابیہ کے جانے کے بعد وہ سب نیچے گھر والوں کے پاس چلی آئی۔ ناشتہ تو سب کا نپٹ چکا تھا، اب سب مرد حضرات اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل رہے تھے۔ اسراء کام اور سب لوگ کچھ دیر کو آفس چلے گئے۔ اسعد کو اپنا ایک ضروری کام نپٹانے یونیورسٹی جانا تھا۔ عماد کو ارحم صاحب اپنے ساتھ مسجد لے گئے تھے۔ افتخار شاہ اور گھر پر موجود مزید رشتہ دار مرد بھی انہی کے ساتھ تھے، اس لیے گھر پر صرف خواتین موجود تھیں۔ وہ کچھ دیر سب کے پاس بیٹھی رہی، پھر شرینہ اور حفصہ بیگم نے اس سمیت سب لوگوں کو ریسٹ کرنے ان کے رومز میں بھیج دیا تھا کہ شام کو انہیں کافی زیادہ تھک جانا تھا۔ پھر در پہ بنا کسی گیپ کے لگاتار 3 دنوں کے ان فنکشنز نے واقعی ان سب کو تھکا ڈالا تھا۔ اشال کو ایک تو ویسے ہی بہت نیند آتی تھی، اوپر سے اس اضافی بھاگ دوڑ نے اس کا حشر کر دیا، اور روزانہ اماں کے جوتے کے ڈر سے اٹھتی چاہے صبح ہی تھی، مگر دن میں اسے کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کی عادت تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے اچانک آنے والے اس بدلاؤ نے سب سے زیادہ اس کی نیند کو ڈسٹرب کیا تھا۔ پھر شادی نام کی بلا سے اس کا پالا پڑ گیا۔ ارتضیٰ بھیا کے بعد پرسوں اپنی شادی اور کل مسٹر کنگ کی شادی اس کی رہی سہی ساری ہمت کو بھی ختم کر گیا۔ آج ان تینوں کا مشترکہ ولیمہ تھا، جس میں اسے دوبارہ سے اسٹیچو بننا تھا، اسی لیے پہلے وہ اپنی نیند پوری کرنا چاہتی تھی تاکہ شام تک دوبارہ سے فریش چہرے کے ساتھ وہ پورا فنکشن بھگتا سکے۔ تبھی کچھ دیر سونے کے ارادے سے اوپر چلی آئی۔ بیبی پنک کلر کے خوبصورت اونچے فراک اور پلازو سوٹ پر پستہ گرین ریشم اور ڈل گولڈن تار کا ورک تھا، جو شرٹ کے دامن اور گلے پر تھا، جبکہ پلازو میں صرف پائچوں پر تھا، اور دوپٹے پر بھی سوٹ کا میچنگ کام ایک سرے سے دوسرے سرے تک لمبی لہردار باریک لائنوں کی صورت تھا۔ نئی شادی کی وجہ سے اسے ہر وقت خود پر جویلری بھی لادنی پڑ رہی تھی، جس کی اسے بالکل عادت نہیں تھی۔ صبح ہوٹل سے نکلتے وقت مسٹر ماڈل کے کہنے پر اس نے میک اپ بھی کر لیا تھا۔ ڈارک پنک لپسٹک اور اپنے بیگ میں موجود میک اپ کے تمام لوازمات سے تیار ہو کر اس کی خوبصورت پنکش رنگت مزید گلابیاں بکھیرنے لگی۔ بلا شبہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، تبھی وہ اپنے راستے بھر اذراء کی والہانہ محبت سے لبریز نگاہوں اور اس کے زمانی جملوں کی زد پر رہی تھی۔ پورے راستے اذراء نے اسے اچھی طرح احساس کروا دیا تھا کہ آج وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ پھر گھر آتے ہی شرینہ، نور اور حفصہ بیگم نے نہ جانے اس کی کتنی بلائیں لے ڈالی۔ علایا اور سب لوگوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی۔ وہ شروع سے حسین تھی، مگر ان دنوں دلہاپے کے روپ نے اس کے نوکھے سو دلکش حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ اپنے روم میں آتے ہی وہ اپنے حلیے سے بے نیاز بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ لیٹتے اس نے صبح کے اپنے گیلے بالوں کا بندھا جڑا کھول کر بالوں کو پاس پڑے تکیے پر سوکھنے کے ارادے سے پھیلا لیا تھا، کیونکہ ہوٹل میں اسے کوئی ڈرائر وغیرہ نہیں ملا تھا۔ تب اس نے اپنے گیلے بالوں کو سلجھا کر ان کا جوڑا بنایا تھا۔ اب اس کے اندر بالکل ہمت نہیں تھی بالوں کو ڈرائی کرنے کی، اور اب تو سر میں بھی درد شروع ہو گیا تھا، اسی لیے بالوں کو پھیلا کر لاپرواہی سے دوپٹہ ایک طرف ڈالتے ہوئے لیٹنے کے بعد آنکھیں موند گئی اور فوراً غنودگی میں چلی گئی۔ پھر اسے نہ جانے سوتے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں کے کسی نامانوس سے احساس سے کھلی تھی۔ وہ احساس اس کی سانسیں الجھنے جیسا تھا۔ اس نے سخت بے چین ہو کر کسمساتے اپنی مندی آنکھیں کھولی، اور اذراء کو دیکھ کر اس کی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں تقریباً پوری کھل گئی تھی، مگر اپنی الجھتی سانسوں کا احساس ہوتے اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں حیرت سے مزید پھیلا کر اذراء کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، جس نے اسے کمر سے جکڑ کر اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ مائی سلیپنگ بیوٹی کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ بالآخر اشال کی پرزور مزاحمت کے ساتھ اس کی جان
بالآخر اشال کی پرزور مزاحمت کے بعد ازراق نے کہا تھا، آپ مسٹر ماڈل، یہ کیا حرکت ہے کسی کو اس طرح جگانے کی؟ کہا، تصحیح کر لیں مسز، کسی کو نہیں، اپنی بیوی کو جگانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اس طرح بھی سویا جاتا ہے؟ اس سجے سجائے الجھے بکھرے روم کا دروازہ کھول کر خود کو میرے لیے سراپا امتحان بنا کر سوتے ہوئے تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تم سوتے ہوئے اتنی پیاری لگی تھی، میں اور کیا کرتا؟ اس سے اچھا تو پہلے کا ہی وقت تھا جب آپ کو مجھ سے کرنٹ لگا کرتا تھا۔ خواہ مخواہ میں نے سوئمنگ پول میں گرا کر اپنا فیوز اڑا دیا۔ بھٹے مجھے سونا ہے اور آپ بالکل مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ پھر رات کو ولیمے میں بھی نہ جانے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ازراق نے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں پتہ، مگر اتنا پتہ ہے کہ میں 10:30 بجے سوئی تھی۔ ابھی بہت وقت ہے، پھر شام کو بیوٹیشن نے آنا ہے اور مجھے سونے کا وقت نہیں ملے گا۔ آپ بھی تو ابھی آفس گئے تھے، اتنی جلدی آ گئے؟ رکو میں ٹائم دکھاتا ہوں تمہیں۔ ازراق نے مبہم سا مسکراتے بیٹھ کے ایک سائڈ پر پڑا فون اٹھا کر اٹھایا اور اس کی نگاہوں کے سامنے فون کی اسکرین کر دی جس پر اشال کی بارات والے دن کی پک لگی تھی۔ اشال کی بے حد خوبصورت دلہن کے گیٹ اپ والی پک تھی جو بلا شبہ بے حد خوبصورت آئی تھی، مگر اشال پک کی بجائے اپنی تصویر کی پیشانی پر بڑے بڑے نمبرز کے ساتھ لکھے وقت کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں ایک مرتبہ پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ 5:30 بج گئے مسٹر ماڈل، اور نو بیوٹیشن نے تو 3 بجے آنا تھا اور پھر ولیمے کا وقت بھی 7:30 کا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ 3 بجے کا الارم لگا کر سونا، مگر میں بھول گئی۔ اب اماں کے عتاب سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ میں پہلے ممانی جان سے ڈریس لا کر چینج کروں، بہت دیر ہو گئی، آپ ہٹیں۔ پھر بھاگ کر روم سے باہر جانے لگی کہ ازراق جلدی سے بیڈ سے اترا اور اس نے لپک اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچ لی۔ شال، ریلیکس، کام ڈاؤن جان، میں نیچے سے آ رہا ہوں۔ بیوٹیشن ابھی ایفا اور علایا بھابھی جان اور زورین کے ساتھ بزی ہے، ڈرو مت، پھپھو تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ امی جان، مما جان اور خود پھپھو نے بھی تمہیں جان بوجھ کر نہیں جگایا کیونکہ بیوٹیشن باقی دلہنوں کے ساتھ بزی ہے۔ اب آرام سے پہلے نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، میں امی جان سے کہتا ہوں، تمہارا ڈریس بھی بھیج دیں گی اور ساتھ ہی تمہارے لیے چائے بھی، اوکے؟ بے فکر رہو۔ ازراق نے اسے کھل کر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر ایک کندھے پر ڈالتے کہا، پھر جھک کر اس کی سفید چمکتی جلد والی لشکار مارتی گردن کو چھوا۔ اس نے شال کی دونوں کلائیوں کو تھاما تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری فار دس، میری وجہ سے تمہارے ہاتھوں پر چوٹ لگی۔ اس کی خراشوں کو باری باری چھوتا ہوا بولا۔ اس بار اشال خود بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ اٹس اوکے، بٹ اب آگے سے آپ نے مجھے ایسے جگایا نا تو میں سچ مچ اپنے اندر کوئی ایسی ڈیوائس فکس کروا لوں گی جس سے مجھ میں برقی رو دوڑنا شروع ہو جائے اور پھر مجھے ٹچ کرتے ہی آپ کو زوردار کرنٹ کے جھٹکے لگنے لگے۔ اشال نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا، کوئی بات نہیں، پھر جیسے پہلے والا کرنٹ دور کیا تھا ویسے یہ والا بھی کر لوں گا، مگر میں نے اب تمہاری جان نہیں چھوڑنی، یاد رکھنا۔ ازراق نے اس کی کمر کو ایک بازو سے جکڑتے ہوئے اچانک اشال کو گدگدانا شروع کیا اور وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مسٹر ماڈل، مجھے گدگدی ہو رہی ہے، چھوڑے مجھے۔ دیکھیے میں سچ مچ میں بھیا سے آپ کی شکایت کر دوں گی، چھوڑے۔ اشال نے ہنسی سے بےحال ہوتے ہوئے کہا، اور اس بار اس کی دھمکی سن کر ازراق نے مزید زور سے اسے گدگدایا تھا کہ تبھی دروازے پر ہوتی دستک سن کر اس نے اشال کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور ہنسنے کی وجہ سے اپنی بھیگتی آنکھوں کو پوچھ کر اشال نے جلدی سے اپنے بال سمیٹتے ہوئے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھ لیا۔ ازراق نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے سے لیکے سے بنی سونی مشل کھڑی تھی، ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھمی تھی۔ اس کے پیچھے بیوٹیشن بھی اپنا میک اپ باکس تھامے کھڑی تھی۔ بیوٹیشن کے پیچھے رخ موڑ کر کھڑی صحابیہ بھی تھی جس نے اپنے کریم حجاب کی نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں شال کا لہنگا اٹھایا تھا۔ ارے مشل بھابھی، صحابی آئے اندر۔ ازراق نے مسکراتے ہوئے دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اشال صحابیہ کو سامنے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مسکرا دی تھی کیونکہ صبح صحابیہ ان سب سے کہہ کر گئی تھی کہ اسے پیپر کے بعد گاؤں چلے جانا ہے۔ میں نے سوچا اشال نے تو آج روم سے باہر نہ نکلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے تو ہم ہی آ جائیں۔ مشل کی آواز پر اشال چونک کر سے دیکھا جبکہ ازراق جھپ کر مسکرا دیا تھا اور صحابیہ کی وجہ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نہیں نہیں بھابھی، بس میری آنکھ بھی آگ لگ گئی تھی۔ ہاں ہاں دکھ رہا ہے مجھے کہ کیسی تمہاری آنکھ کھلی ہے، مشل نے بیڈ پر ٹوٹی پڑی چوڑیوں کو دیکھتے معنی خیزی سے کہا تھا۔ اشال نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر سٹ پٹاتے ہوئے تیزی سے صحابیہ کی طرف بڑھ گئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، صحابیہ بھی ہمارے ولیمے میں شریک ہو رہی ہے۔ سچ میں مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر، اور ماشاءاللہ چشمے بدور بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہم بھابھی دیکھے آج ہماری پیاری صحابیہ کا وہ فیورٹ ٹرینڈ اتر ہی گیا، اس ڈریس میں کتنی پیاری لگی۔ ویسے صحابیہ، مانا کہ تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں مگر کم سے کم لپسٹک تو لگا ہی سکتی ہو۔ اشال نے صحابیہ کے سرخ سفید چمکتے چہرے کو دیکھ کر کہا جس کے گہرے سرخ ہونٹوں پر لپسٹک کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں اشال، ہم لپسٹک نہیں لگاتے۔ صحابیہ نے فوراً نفی میں سر ہلاتے کہا، رہنے دو اشال، اسے واقعی میک اپ کی ضرورت نہیں، مگر کچھ دن بعد اپنے آپ یہ
کیا اس سے اچھے بھی سب کیا کریں گے؟ وہ خوبصورت ضدی بلا جو اس کے سر پڑنے والی ہے، اسٹائل دکھا ہے ان کا، کیسے دبنگ لہجے میں بولتے لے جانا لڑکیاں بھی یار، مگر پہلے سارم سے تو مل لو۔ وشال نے ہو بہو سارم کی نقل اتارتے ہوئے کہا اور اشال کے ساتھ خود ہی زور سے ہنس پڑی تھی، جبکہ صحابیہ حیرت سے منہ کھول کر مشل کی شکل دیکھنے لگی۔ انہیں کیسے پتا؟ یہ جملہ تو انہوں نے کل رات کو ہمارے سامنے کہا تھا۔ صحابیہ حیرت سے سوچنے لگی تھی، جبکہ اس کی حیرت کو مشل نے کسی اور ہی انداز میں لیا تھا۔ منہ بند کر لو۔ تیمہ کے پاس زارون کا فون آیا تھا، انہوں نے سب کو خوشخبری دے دی ہے کہ تمہارا رشتہ سارم بھائی سے طے ہو چکا ہے۔ تمہارے بابا نے بخوشی اس رشتے کے لیے ہاں بھی کہہ دی ہے، اور تو اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ دیر پہلے تمہیں یہاں سارم بھیا ہی لائے، پھر تائی اماں کے ذریعے سوٹ بھی تمہیں یہ کہہ کر پہنچایا ہے کہ اشال کا نیا برانڈڈ سوٹ ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس۔ دراصل خوبصورت کافتان محترم سارم بھیا کی پسند سے انہی کی خواہش پر تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل برانڈ ہے جو یہاں کے لوکل بازاروں میں تو دور بڑے بڑے مالز میں بھی نہیں ملتا۔ اسے یا تو آن لائن آرڈر دے کر منگوانا پڑتا ہے یا پھر بڑے بوتیکس پر دنوں پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے، مگر یہ جو تم اتنا خوبصورت انٹرنیشنل برانڈ سر سے پیر تک پہنے کھڑی ہو نا، اسے صرف 1 گھنٹے کے اندر ارینج کرنے کا کام مسٹر سارم شیرازی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مشل نے صحابیہ کے چہرے پر سجے شاکنگ تاثرات کو محسوس ہوتی نظروں سے دیکھ کر مزے سے تفصیل بتائی، جبکہ شال نے بھی اب بغور سرتاپا صحابیہ کا جائزہ لیا، جس نے اس وقت بے حد خوبصورت ملائی جیسے نرم شفون کے کپڑے کا کریم کلر کا کافتان پہنا ہوا تھا، جس قدر سمپل تھا اتنا ہی خوبصورت تھا۔ اس کے گلے پر صرف سلور کلر کا پیچ لگا تھا، باقی پورا کافتان بالکل سمپل اور پلین تھا۔ کندھے سے کلائیوں تک فل بلون اسٹائل کی شفون کی سلیوز کے کف پر بھی گلے کے ہمرنگ سلور کام کا پیچ لگا تھا، ساتھ ہی ہمرنگ دوپٹہ تھا۔ چہرے کے گرد سوٹ کی میچنگ کا خوبصورت تھا کریم کلر کا حجاب، ساتھ ہی ہاتھ میں سلور اور کریم چھوٹا سا کلچ موجود تھا۔ حالانکہ سوٹ بےحد نفیس اسٹائل میں سلا ہوا تھا، عام کافتان کی طرح اس کی فٹنگ گلے کے اوپری حصے پر تھی اور پھر گلے سے نیچے آتے ہوئے وہ سینے سے پیر تک گھیر والی فراک کے اسٹائل میں تھا۔ اندرونی شرٹ سے لے کر باہری شفون کے نرم ملائم لیئر تک فلوٹ ٹچ کافتان مکمل ڈھیلا تھا، مگر صحابیہ نے اپنے پردے کی عادت کی وجہ سے اس سوٹ پر بھی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ حجاب کو اس اسٹائل میں باندھا گیا تھا کہ حجاب کا نچلا حصہ نقاب کے لیے ڈھیلا رکھا گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت نقاب کیا جا سکے۔ پاؤں میں سلور کلر کی 4 انچ اونچی ہیل والی سینڈل موجود تھی، جسے صحابیہ کے پیر کی مومی انگلیاں نظر آ رہی تھی۔ واو، میرے سارم بھیا کی چوائس کا جواب نہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو لڑکی، اور بہت مبارک ہو۔ میری تمام دوستوں کو اللہ نے ایک ساتھ لائن میں میری بھابھیوں کے رتبے پر فائز کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ اللہ جی۔ اشال نے زور سے صحابیہ کو حق کر کے اس کا گال چومتے ہوئے باتھ روم کی طرف بھاگی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی صحابیہ کے چشمے تصور میں اچانک کو بدتمیز ڈرائیور چلایا جس نے اپنی حرکتوں سے راستے بھر اسے سخت زج کر کے رکھا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے اچانک صحابیہ کے لب مسکرانے لگے اور پھر اس نے بری طرح چونکتے اپنے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ وہ اس پاگل آدمی کو سوچتے مسکرا رہی تھی۔ لا حول ولا، خود کو کمپوز کر کے مشل سے لایا کے پاس جانے کا کہتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ مشل اندر سے آتی شال کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تبھی دھڑ سے دروازہ کھولتے سب لوگ اندر آ گئے تھے۔ اف، شکر ہے تم اٹھ گئی، ورنہ مجھے لگا تھا تمہاری آنکھ ولیمہ گزرنے کے بعد ہی کھلے گی۔ اب چلو دوسرے روم میں، یہاں زر بھائی کو بھی تیار ہونا ہے۔ ڈارک پرپل کلر کے لہنگے میں خوبصورت ترین افسراؤ سا روپ لیے لایا بولتی ہوئی اندر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شاکنگ پنک کلر کے لہنگے میں موجود سرخ اور سفید نازک صیفہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی، اس پر نظر ٹھہرنا مشکل تھی۔ زوری نے بھی آج موقع کی مناسبت سے ڈیپ ریڈ لانگ شرٹ کے ساتھ شرارہ پہنا تھا۔ دلہنوں کی مخصوص جیولری میں سوائے نت کے وہ بھی مکمل دلہاپے کا روپ لیے اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ شال نے اسے دیکھتے زیر لب ماشاءاللہ کہا تھا۔ مسکراتی صحابیہ بھی ان سب کے ساتھ ہی تھی۔ اوہ میری پیاری سی بھابھی جان، کس قدر خوبصورت لگ رہی، افا واو، بیٹ لگا لو کہ آج سب کے سامنے ہی مسٹر کنگ سے تمہیں اسپیشل داد ضرور ملے گی۔ زورین بھابھی جلدی سے پیار دے مجھے، بلکہ رکے پہلے میں اپنی چاروں ہو چکی اور ہونے والی بھابھیوں کی نظر اتاروں۔ اشال انہیں دیکھ کر خوشی سے ایکسائٹڈ ہو کر باہر بھاگنے لگی تھی کہ علیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اشال تم بھی آج دلہن ہی ہو میری جان، رک جاؤ، پہلے تیار ہو جاؤ، پھر خود سب ہم سب کی ایک ساتھ نظر اتار لینا۔ علیہ کے کہنے پر اشال خوش دلی سے مسکراتی اس کے گلے لگ گئی تھی اور باری باری پھر اس کے بعد سب کے گلے لگی۔ ہم سے تو کسی کو بھی نہیں محبت، میرا تو دنیا میں آنا ہی فضول ہے، زارون شاہ تو ہے ہی بے وفا۔ اشال بھی بے مروت نکلی۔ مشل مایوسی سے بولتے باہر جانے لگی تھی کہ تبھی اشال نے بھاگ کر اسے پیچھے سے ہک کیا۔ ارے میری پیاری مشل بھابھی، آپ کو تعریف کی کیا ضرورت، آپ تو ماشاءاللہ خود سراپا تعریف ہے، سمجھا کرے نا، ان چاروں بیچاریوں کو تو میرے سوا ان کے ہو چکے اور ہونے والے شوہر نے سراہنا نہیں ہے، اس لیے ان کا دل رکھنے کو تعریف کر دی، مگر آپ کی تعریف تو میں اپنے زارون بھیا کے سامنے کروں گی اور ان سے بھی کرواؤں گی۔ دیکھیے گا آپ کو یوں سجے سنورے دیکھتے ہی کیسے بے وقوفہ چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ بیٹھیں گے۔ اشال نے بھاوج کو مکھن لگاتے ہوئے کہا تھا اور سب اس کی چاپلوسی پر مسکرا دی تھی۔
اور پھر اشال ریڈی ہونے دوسرے روم میں چلی گئی۔ اس دوران ان کے دلہا بھی اپنے اپنے روم سے تیار ہو کر جا چکے تھے، کیونکہ جس روم میں وہ تیار ہو رہی تھی وہ اوپری فلور کے بائیں طرف سب سے آخری روم تھا، اور بچوں سمیت بڑوں کو بھی اس روم میں آنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ پہرے دار کے طور پر روم کے باہر نور اور صحابیہ سمیت مشل بھی موجود تھی، تبھی چاروں دلہے دل محسوس کر خود ہی ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ ادھر بند روم میں اشال پر لگنے والے 2 گھنٹے بے حد کارآمد ثابت ہوئے۔ اشال جو کب سے ان سب کی تعریف میں ردپ اللسان تھی، خود جب ہلکی اسکن براؤن کرتی اور ڈیپ ریڈ لہنگے پر ڈیپ ریڈ دوپٹے میں مکمل برائڈل میک اپ کے ساتھ تیار ہو کر ان سب کے سامنے آئی تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے، جو پچھلے 3 دنوں سے زیادہ آج حسین لگ رہی تھی۔ نیچے افسر بیگم کے ساتھ سب لوگ مہمان خواتین کے ساتھ موجود تھے۔ مہمان مرد بھی کب کے تیار ہو کر ہوٹل جا چکے تھے۔ اب صرف گھر پر کچھ لڑکے موجود تھے، انہیں دلہنوں سمیت باقی مانندہ خواتین کو لے کر ہوٹل جانا تھا، جبکہ زیب سمیت چاروں دلہے سرے سے غائب تھے۔ وہ چاروں دلہنیں دل ہی دل میں اپنے لاپرواہ شوہروں سے ناراض ہوتی سہج سہج قدموں سے اتر کر نیچے چلی آئی تھی کہ اچانک گھر کے باہر گولیاں چلنے کی تیز آوازوں نے انہیں سہما کر رکھ دیا تھا۔